اسی بنا پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا، یعنی کہ یہ اس قدر اس لیول کا دشمن تھا، آپ کے دشمنوں میں سے کسی کا بھی اللہ نے قرآن مجید میں نام لے کر ذکر نہیں کیا، لیکن ابو لہب کا نام باقاعدہ قرآن مجید میں لیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، بات ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کی، اور پڑوسیوں میں سے جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا آپ کا چچا، جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی تھی، وہ تھا ابو لہب۔ اس کی بات ہو رہی تھی۔ ابو لہب کو لہب اس لیے کہتے ہیں، اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن لہب کا مطلب ہوتا ہے جو شعلے مارنے والی آگ، سرخ شعلوں والی جو آگ ہوتی ہے نا، اس کو لہب کہتے ہیں۔ اور ابو لہب کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ سرخی مائل تھا، شعلہ فروزاں کی طرح، تو اس لیے اس کا لقب ابو لہب پڑ گیا۔ اسی لقب کی بنا پر کچھ لوگوں نے اس کے بیٹے کا نام لہب لکھا ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے 3 ہی بیٹے تھے، عتبہ، عتیبہ اور معتب، چوتھا لہب اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ صفت کے اوپر بھی لقب رکھا جا سکتا ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بلیوں کا باپ، وہ بلیوں کے باپ تھوڑے ہی تھے، لیکن ان کا لقب اس بنا پر ابو ہریرہ تھا، تو عرب کے اندر یہ بھی رواج موجود تھا۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف اور اذیتیں دینے میں سب سے اگلی صفوں میں موجود تھا، اور ہر لمحہ اس کے دماغ میں یہی چلتا تھا کہ کیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قاسم، جن کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، جب وہ اس دنیا سے گیا، اس نے وفات پائی، اور اس کے بعد آپ کا دوسرا بیٹا عبداللہ، وہ بھی جب اس دنیا سے چلا گیا، تو ابو لہب کو اتنی خوشی ہوئی، وہ خوشی کے مارے بھاگا قریش کے سرداروں کے پاس گیا، ان کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند جو باقی تھا وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، اب وہ ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی وہ ابو لہب جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا، وہی آپ کے اعلان نبوت کے بعد آپ کا اس قدر دشمن ہے کہ آپ کے بیٹوں کی وفات پر وہ خوشی سے بھاگے سرداروں کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ اب وہ ابتر ہو گیا۔ اسی بنا پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، بے شک تمہارا دشمن ہی دم کٹا ہے، اس کی نسل ختم ہوئی ہے، تمہاری نسل نبی کی، اللہ کے چاہنے والے کی، اللہ سے محبت کرنے والے کی کبھی نسل ختم نہیں ہوتی، چاہے اس کے بیٹے ہوں یا نہ ہوں۔ اس کا نام، اس کا مقام، اس کی شان ہمیشہ تا قیامت وہ باقی رہے گی، اور قیامت کے بعد بھی اس کے جو مرتبے ہیں، جو اس کے درجات ہیں، وہ باقی رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابو لہب اللہ رب العزت نے، یعنی کہ یہ اس قدر اس لیول کا دشمن تھا، آپ کے دشمنوں میں سے کسی کا بھی اللہ نے قرآن مجید میں نام لے کر ذکر نہیں کیا، لیکن ابو لہب کا نام باقاعدہ قرآن مجید میں لیا گیا، اور نام کی پوری صورت ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب۔ یہ صورت اللہ رب العزت نے ابو لہب کے لیے نازل کی، اور اس کو یہ بشارت دی کہ تو نے جہنم میں جانا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے دوستو، کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بھی قریباً 10 سے 12 سال ابو لہب زندہ رہا، اور وہ یہ کوشش کرتا رہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کو جھوٹا قرار دوں، لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات میں ڈالوں اور وہ اس کو مانے۔ لیکن جب اللہ رب العزت دماغ کو اچکتے ہیں نا، کسی بھی غیر مسلم کے، کسی بھی اللہ کے دین سے نفرت رکھنے والے کے دماغ کو، تو اس کو پھر سمجھ نہیں آتی۔ یہ سادہ سی بات تھی، حقیقت میں نہ صحیح ڈھونگ رچا دیتا ابو لہب۔ وہ آتا اور ایمان قبول کرتا، اسلام قبول کرتا، کلمہ پڑھتا، اور کہتا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور مسلمان تو کبھی جہنم میں نہیں جائے گا نا۔ جب اسلام لانے کے بعد تو پچھلے سارے گناہ معاف، اب تو بندہ جنتی ہے، تو اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہہ سکتا تھا، وہ یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ اب یہ صورت قرآن مجید کی یہ تو پھر جھوٹی ہوئی، میں نے تو اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیں پھر اللہ رب العزت
یعنی کہ 10-12 سال کا عرصہ ہے، کوئی تھوڑا عرصہ ہے، اور اس کے اندر اس نے اپنا سرمایہ لگایا، اپنا دماغ لگایا، اپنا وقت لگایا، اس بنا پر، اس چیز کے اوپر کہ قرآن مجید کو جھوٹا قرار دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جہاں آپ تبلیغ کرتے، یہ جہاں وہاں جا گھستا اور کہتا کہ نہیں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہیں ماننی، ہماری اصل بات ہے۔ تو چھوٹی سی بات اس کے دماغ میں نہیں آئی۔ اللہ رب العزت اس طرح دماغوں کو اچک لیتے ہیں جب اللہ سے اور اس کے دین سے نفرت کی جائے۔ اور اس ظالم شخص کی اللہ رب العزت کے نافرمان اور سب سے بڑے دشمن کی جو وفات ہوئی ہے، جس دنیا سے اس کا جانا اور ذلیل ہو کر جانا ہوا ہے، اس کو اب دیکھیں کہ اس کو بیماری لگی، عدسہ بیماری کا نام ہے، جو طاعون کی طرح ہوتی ہے، بندے کو ایک پھوڑا نکلتا ہے اور اس کے اندر پھر وہ تعفن زدہ ہو جاتا ہے، بدبودار ہو گیا۔ جنگ بدر کے کچھ عرصہ بعد یہ اسی بیماری کا شکار ہوا، اور اس قدر بدبو اس سے آنے لگی کہ اس کے گھر والے، اس کے بیٹوں نے اس کو چھوڑ دیا، گھر سے دور اس کو رکھا۔ جب یہ مر گیا تو اس کی لاش کے اوپر دور سے کھڑے ہو کر قریب جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اتنی بدبو تھی، پتھر پھینکے گئے، پتھر پھینک کر اس کو دفنا دیا گیا۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی مخالفت کرنے والوں کا یہ انجام ہے۔ اگلی قسط میں دوبارہ اسی ٹاپک پر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل افکار اسکواڈ کو وزٹ کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں سے اس کو شیئر بھی کریں۔